بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور امیر المومنین یہ سیب مسلمانوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک سیب اٹھایا اور کھانے لگا۔ امیر المومنین نے یہ سیب بچے کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے بازار سے سیب منگوایا اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اتنے میں امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی سرکاری سیب تو گھر نہیں آیا؟ بیوی نے کہا نہیں۔ بیوی نے بچے کے متعلق شکایت کی۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے یہ سیب بچے کے منہ سے نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا۔ یہ امیر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ چھوٹا سا بچہ جس کے منہ سے انہوں نے سیب چھینا تھا ان کا اپنا پیارا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اموی دور میں سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، مگر ایسے خلیفہ کے سچائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح، انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح، حیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح، اور زہد و پاک بازی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثل تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے کسی پر اس کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم میری اصلاح کرنا، کیونکہ میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ سرکاری خزانے سے معمولی سا فائدہ اٹھانا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ رات کو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے اس وقت تک سرکاری شمع جلاتے تھے، اور جب اپنا کوئی ذاتی کام شروع کرتے تو اپنا چراغ جلا لیتے اور سرکاری شمع گل کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ملازم نے آپ کے لیے وضو کا پانی سرکاری باورچی خانے میں گرم کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اتنی لکڑی خرید کر سرکاری باورچی خانے میں داخل کروا دی۔ آپ اس معاملے میں اتنی احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا بھوننے کا حکم دیا۔ غلام اسی باورچی خانے سے یہ ٹکڑا بھون لایا۔ آپ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا اور غلام سے کہا کہ تم ہی کھا لو، یہ میری قسمت کا نہ تھا۔ آپ اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک دفعہ سرکاری خزانے سے خوشبو آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ناک بند کر لی تاکہ اس کی خوشبو ناک میں نہ جانے پائے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس کی خوشبو سونگھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا، خوشبو کا نفع یہی تو ہے۔ یہ تھے نیک دل خلیفہ جو اپنی بے شمار خوبیوں کی بدولت عمر ثانی کہلائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمران کی مثال ایک بازار کسی ہے جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر حکمران خود نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک ہوگی، اگر وہ نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ یہ خلافت بنو امیہ کا دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے والی تھے۔ انہوں نے اہلیہ کو پیغام بھجوایا کہ عمر کو لے کر مصر آ جائیں۔ وہ ننھے بچے کو لے کر مصر جانے والی تھیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، جو آپ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہا کہ بچے کو ہمارے پاس چھوڑ دو، کیونکہ یہ تم سب میں سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ سن کر ام عاصم نے بچے کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا اور مصر چلی گئیں۔ جب وہ مصر پہنچی تو ان کے شوہر نے پوچھا، عمر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ بلند پایا محدث سہل بن کیسان کو بچے کا استاد مقرر کیا گیا۔ عمر اپنے استاد سے اس قدر متاثر ہوئے
کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی حضرت سہل بن کیسان ہی کو یہ سعادت بخشی۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا، عربی زبان اور شعر و شاعری کی تعلیم حاصل کی، علم حدیث مختلف علماء سے سیکھا، زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ سے استفادہ کیا۔ بڑے بڑے محدثین نے عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کو سراہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بڑے امام، فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ 68 ہجری سن 705 میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا خیمہ اور سامان پہلے سے روانہ نہیں کروایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جواب ملا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہ بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا، اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اس روز اسے وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی پیدا فرما دی تھی۔ شاید آپ کے اس تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری سن 717 میں بیمار پڑے۔ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، اب میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے بارے میں تمام اہل بنو امیہ سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ ناراض تو ہوئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ آپ خلافت کی بھاری ذمہ داری کے صدمے سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تدفین اور امور حکومت سنبھالنے کا ابتدائی مرحلہ مکمل کر کے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر واپس آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے آرام کرنا چاہتے ہیں جن پر بنو امیہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، نماز کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز پر اس فکرے کا اس قدر اثر ہوا کہ بیٹے کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایسی اولاد دی ہے جو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ آپ نے اسی وقت اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنے مال اور جائیدادوں کے بارے میں شکایتیں پیش کر دیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں زبردستی چھین لیا گیا ہے۔ یہ کام بڑا نازک تھا۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے پاس موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے تمام اہل خاندان کو بلایا اور ان سے کہا، بن مروان، میرا خیال ہے امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے عمر بن عبدالعزیز کی بات میں چھپے خطرے کو فوراً بھانپ لیا اور بولے، اللہ کی قسم، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہ ہوں گی۔ ہم اپنی اولادوں کو مفلس نہ بنائیں گے۔ کام میں پہل اپنی ذات سے کی۔ آپ کے اس فیصلے سے ایک جانب عوام میں عمراء کے طبقے کے خلاف پھیلی ہوئی بے چینی کا خاتمہ ہوا،
دوسری جانب ملک کی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوا۔ خلیفہ بنتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان والوں کے وظائف بند کر دیے، سرکاری سواری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی روک دیا۔ غصب کی گئی جاگیر اور اموال ان کے اصل مالکان کو واپس کروانا عمر بن عبدالعزیز کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجی جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا یہ رویہ دیکھ کر بنو امیہ کے لوگ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت کنیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پتہ پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس پہنچا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ثانی عمر بن خطاب سے بہت متاثر تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے پوتے سالم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی استطاعت دے کہ میں رعایا کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روش اختیار کر لوں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجئے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ مملکت میں جتنے معذور و مجبور تھے ان کی فہرست تیار کروا کر ان کا وظیفہ مقرر کیا، سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کو امداد جاری کی، ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سد باب اور دولت کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ حال تھا کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے، اور مملکت کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جگہ جگہ سرائیں بنوائیں، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ آپ نے علم کو عام کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ جو علماء کرام تدریس یا علم کو پھیلانے میں مصروف تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا۔ مختلف علاقوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے، واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ احادیث کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کے والی قاضی ابو بکر کو ہدایت فرمائی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کرو اور تحقیق سے اس کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ اس قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے والیوں کے نام ارسال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے علماء کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیم عمارت کو شہید کروایا، پھر نئی عمارت شروع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز خود تعمیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ مسجد کی تعمیر نو 3 سال میں مکمل ہوئی، اس پر بھاری رقم خرچ کی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوجی افسران کو ہدایت دی کہ کسی سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ اسی طرح والی خراسان جراح بن عبداللہ سلمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے۔ والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے سندھ کے ذمہ داروں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام دی، اکثر نے اسلام قبول کیا۔ ان کی جائیدادیں اور زمینیں انہی کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔ راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ بھی انہی میں سے تھا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مختلف ملکوں نے وفود بھیج کر درخواست کی کہ ہمارے پاس تبلیغ کے لیے علماء بھیجے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا، عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کو اپنی عبادت گاہیں قائم رکھنے کی اجازت دی۔ عمر بن عبدالعزیز جب 101 ہجری جنوری سن 720 میں بیمار پڑے، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی علالت طبعی تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ بنو امیہ نے آپ کو زہر دلوایا تھا
طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، اس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری یعنی 10 فروری سن 720 کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کو حلب کے قریب در سمان میں سپرد خاک کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔